السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جعل حق یعنی اہل سنت و جماعت کے عقائد پر مشتمل کتاب، جس کے مرتب حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان ہے، اور جس کتاب کا نام جعل حق ہے، جماعت رضائے مصطفیٰ ساؤتھ زون ممبئی کے اس ہفتہ واری دینی نشست میں اس کا درس ہو رہا ہے، اور آج تقریباً یہ 7واں درس ہے، جس میں اس سے پہلے تقلید سے متعلق تفصیل کے ساتھ میں نے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں۔ آج اس کا چوتھا باب، اس چوتھے باب کا درس مختصراً ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی، جس میں تقلید واجب ہونے کے دلائل پیش کیے جائیں گے۔ تقلید واجب ہے، تقلید کا معنی اور مفہوم اور اس کی تفصیل، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی تصریح اس سے پہلے والے درس میں ذکر ہو چکی۔ تقلید واجب ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو تقلید کے واجب ہونے کے دلائل میں فرماتے ہیں، اس باب میں ہم 2 فصلیں لکھتے ہیں، یعنی تقلید کے واجب ہونے کے جو دلائل ہیں، تو تقلید کے واجب ہونے کے دلائل میں اس ٹاپک پر 2 فصلیں بیان کی جا رہی ہیں، 2 الگ الگ کیٹیگری بیان کی گئی ہے۔ پہلی فصل میں تو مطلقاً تقلید کے دلائل ہیں، یعنی مطلقاً تقلید کا معنی ہوتا ہے گلے میں قلادہ پہننا، یعنی کسی کی بات ماننا اور عمل کرنا، یہ ہے مطلقاً تقلید۔ تو اس لیے 2 فصل کر رہے ہیں، 2 کیٹیگری کر رہے ہیں۔ پہلی فصل میں مطلقاً تقلید کے دلائل بیان کیے جائیں گے کہ مطلقاً تقلید یہ جائز ہے یا نہیں، اس کی دلیل کیا ہے۔ اور دوسری فصل میں تقلید شخصی کے دلائل پیش کیے جائیں گے، یعنی کسی ایک خاص شخص کی تقلید پر دلائل پیش کیے جائیں گے۔ تو جو پہلی فصل ہے، یعنی مطلقاً تقلید جائز ہے یا نہیں،
مطلقاً تقلید، اور تقلید کا معنی اور مفہوم میں نے بتا دیا۔ تو فصل اول، پہلی فصل تقلید کا واجب ہونا قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ اور عمل امت اور اقوال مفسرین سے ثابت ہے۔ تقلید کا واجب ہونا، اب اس میں دونوں طرح کی تقلیدیں آ گئی، مطلقاً بھی آ جائیں گی کسی میں، اور مطلقاً تو آ ہی جائیں گی سب میں، اور کسی کسی میں تقلید شخصی بھی آ جائے گی۔ تو تقلید کا واجب ہونا، فرماتے ہیں قرآنی آیات، قرآن کی آیتوں سے، احادیث صحیحہ، صحیح احادیث کریمہ سے، اور عمل امت اور اقوال مفسرین سے ثابت ہے۔ یعنی امت کا اس پر عمل ہے، اجماع امت ہے، اور قرآن پاک کی جو تفسیریں بیان کی گئی ہیں، مفسرین کرام نے جو آیات کریمہ کی تفاسیر بیان کی ہے، ذکر کی ہے، تو اس سے بھی ثابت ہے۔ فرماتے ہیں تقلید مطلقاً بھی اور تقلید مجتہدین بھی، دونوں ثابت ہے۔ مطلقاً تقلید بھی ثابت ہے اور مجتہدین کی تقلید بھی ثابت ہے۔ ہر ایک تقلید کا ثبوت ہے الحمدللہ، بغیر ثبوت کے ہم عمل نہیں کرتے ہیں، دونوں کا ثبوت ہے۔ پہلی دلیل قرآن پاک میں ارشاد ہوا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتحہ۔ ہر ایک مسلمان اس کو جانتا ہے، مانتا ہے، نماز میں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعا کا جو دعا کا طریقہ عطا فرمایا کہ ہم کس طریقے سے دعا مانگیں، تو ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، یہ دعا ہم مانگ رہے ہیں، نماز میں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ دعا ہم کس طرح مانگے کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، سیدھا راستہ چلا۔ اور کون سا ہے سیدھا راستہ؟ تو آگے ارشاد ہوا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم وہی ہے جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں۔ اللہ کے نیک بندے جس پر چلے ہوں، پہلے وہ چل چکے، اب ہم انہی کے دیکھی دیکھا اسی راستے پر چل رہے ہیں، تو یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم وہی ہے جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں، اور تمام مفسرین، محدثین، فقہاء، اولیاء اللہ، غوث، قطب، ابدال، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ سب ہی مقلد گزرے، لہذا تقلید ہی سیدھا راستہ ہوا۔ یہ سب کے سب مقلدی تو تھے، چاہے غوث پاک ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں، محدثین ہوں، فقہاء ہوں، اولیاء ہوں، مفسرین ہوں، غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، ان میں سے کوئی بھی غیر مقلد نہیں، غیر مقلد نہیں، سب مقلد گزرے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں دعا کا جو طریقہ عطا فرمایا اس میں وہی ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ تو جب وہ مقلد ہیں تو ہم ان کے راستے پر چل رہے ہیں تو ہم بھی مقلد ہیں، قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے۔ تو وہ سب ہی مقلد گزرے، لہذا تقلید ہی سیدھا راستہ ہوا۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو سیدھا راستہ تقلید والا ہی راستہ ہوا۔ کوئی محدث، مفسر، ولی غیر مقلد نہیں گزرا۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہ کہے
کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی محدث کوئی ولی جو ہے وہ غیر مقلد نہیں گزرا، ان سے پہلے والے جو اولیاء کرام تھے یا بزرگان دین تھے، جب ابھی تقلید نہیں آئی تھی اس سے پہلے والے، تو وہ آپ یہ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں کہ غیر مقلد وہ ہے جو مجتہد نہ ہو پھر تقلید نہ کرے، جو کہ خود مجتہد نہ ہو اور اس کے بعد پھر وہ تقلید بھی نہ کرے کسی کی، اس کو کہتے ہیں غیر مقلد۔ جو مجتہد ہو کر تقلید نہ کرے وہ غیر مقلد نہیں، اس کو غیر مقلد نہیں کہیں گے۔ جو کہ مجتہد ہو، تو مجتہد ہو کے تقلید اگر نہیں کر رہا ہے وہ خود مجتہد ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے تفصیل سے مجتہد کے 6 طبقات بیان کر دیے تھے کہ مجتہد کے جو 6 درجے ہیں اور کس اعتبار سے کون مجتہد ہے، تو وہ کس طرح کا مقلد ہوگا یا مقلد نہیں ہوگا۔ تو وہ اگر تقلید نہیں کر رہا ہے تو اس کو غیر مقلد نہیں کہا جائے گا، کیونکہ مجتہد کو تو تقلید کرنا منع ہے، مجتہد کو تقلید کرنا منع ہے۔ یہ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کر دیا۔ تو یہ پہلی آیت ہے، اس کو آپ حضرات نوٹ کر کے رکھیں، یہ آیات کریمہ جس سے تقلید کا ثبوت ملتا ہے واضح طور پر۔ دوسری دلیل قرآن پاک میں ارشاد ہوا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ اللہ تبارک و تعالی کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر جتنی اس کی طاقت، اس کی طاقت بھر۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ طاقت سے زیادہ کام کی خدا تعالی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو جو شخص اجتہاد نہ کر سکے، بیچارہ اتنا علم ہی نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ اجتہاد کر سکے، تو جو شخص اجتہاد نہ کر سکے، قرآن سے مسائل نہ نکال سکے، کون سی آیت سے کون سا مسئلہ نکل رہا ہے وہ نہ نکال سکے، اب اس سے تقلید نہ کرانا کہ نہیں پھر بھی تم تقلید مت کرو، اپنے سے دیکھو، اپنے سے پڑھو، اپنے سے عمل کرو، تو اس سے تقلید نہ کرانا اور اس سے استنباط کرانا، یہ طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہے۔ جب غریب آدمی پر زکوٰۃ اور حج فرض نہیں ہے تو بے علم پر مسائل و استنباط کرنا کیسے ضروری ہوگا؟ یہ کیسے ضروری ہو سکتا ہے؟ یہ دوسری دلیل ہو گئی۔ تیسری دلیل والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ قرآن پاک کی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے اور سب میں اگلے پچھلے مہاجرین و انصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب میں اگلے پچھلے مہاجر و انصار، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، والذین اتبعوہم، اور جو ان کے پیرو ہوئے، بالاحسان، بھلائی کے ساتھ، تو ان کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد ہوا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ معلوم ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہے جو مہاجرین و انصار کی اتباع یعنی تقلید کرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ بھی تو تقلید ہوئی، مطلقاً تقلید ہی، تقلید کا ثبوت تو مل رہا ہے، یہ بھی تو تقلید ہوئی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں ارشاد ہوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اطاعت کرو رسول کی اور حکم والوں کی جو تم میں سے ہوں، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر منکم، اور حکم والوں کی، اولی الامر، امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، امر والوں کی، حکم والوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہوں۔
تو اس آیت میں 3 ذاتوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا. 3 ذات. پہلے کیا؟ اللہ کی. کیا مطلب؟ یعنی قرآن پاک کے حکم پر عمل کرو، یہی مطلب ہوا. اللہ کی اطاعت یعنی قرآن کے احکام پر عمل کرو. اور رسول علیہ السلام کی یعنی احادیث کریمہ. اور امر والوں کی، تو امر والوں کی سے مراد کیا ہے؟ یعنی فقہ و استنباط کے علماء، علماء فقہ، جو فقیہ ہیں، جو فقہا ہیں، جو مفسرین ہیں، جو استنباط کر سکتے ہیں، فقہائے کرام جو احکام نکال سکتے ہوں، وہ علماء. تو یہ 3 ذات کا ذکر ہوا اس میں. مگر یہاں ایک اور بات آ گئی تو اس کو ذکر کر رہے ہیں. مگر کلمہ اطیعوا 2 جگہ لایا گیا. اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. 3 جگہ نہیں ہے، 2 جگہ ہے. اور نہ ہی ایک ہی بار بھی ذکر نہیں کیا. ایسا بھی نہیں ہے کہ اطیعوا اللہ والرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ایسا بھی نہیں. بلکہ اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. تو اطیعوا کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اتباع کرو. تو اطیعوا 2 جگہ لایا گیا، اللہ کے لیے ایک اور رسول علیہ السلام اور حکم والوں کے لیے ایک، الگ الگ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کے لیے ایک اور رسول علیہ السلام اور حکم والوں کے لیے ایک. کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کی صرف اس کے فرمانے میں ہی اطاعت کی جائے گی. اللہ کا فرمان جو ہے اسی میں اطاعت کی جائے گی، نہ کہ اس کے فعل میں اور نہ اس کے سکوت میں. یعنی جہاں پر کوئی حکم صراحت کے ساتھ نہیں ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل میں اطاعت نہیں ہوگی، بلکہ صرف اور صرف اس کے حکم میں اطاعت کی جائے گی، اس کے فرمان میں ہی اطاعت کی جائے گی. وہ کفار کو روزی دیتا ہے تو اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو روزی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی روزی دیتا ہے، کفار کو بھی روزی دیتا ہے. تو اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی کہ جب اللہ کفار کو روزی دیتا ہے تو ہم اگر دے رہے ہیں تو کیا ہے، اس میں اطاعت نہیں. تو فرماتے ہیں کہ وہ کفار کو روزی دیتا ہے، کبھی ان کو ظاہری فتح دیتا ہے، وہ کفر کرتے ہیں مگر ان کو فوراً عذاب نہیں بھیجتا. ہم اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی پیروی نہیں کر سکتے کہ کفار کی امداد کریں. ہم اس میں پیروی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم کفار کی امداد کریں، بخلاف نبی علیہ السلام و امام مجتہد کے، کہ ان کا ہر حکم، ان کا ہر کام اور ان کا کسی کو کچھ کام کرتے ہوئے دیکھ کر سکوت کرنا، خاموش ہونا، تینوں چیزوں میں پیروی کی جائے گی. تینوں چیزوں میں پیروی کی جائے گی. تو اس فرق کی وجہ سے 2 جگہ اطیعوا فرمایا. پہلے والے اطیعوا کا ایک الگ مطلب ہوا، دوسرے والے اطیعوا کا الگ مطلب ہوا. پہلے اطیعوا اللہ تو اس کا معنی ہوا اللہ کے فرمانے میں اطاعت کی جائے، صرف فرمان میں. اور دوسرے والے اطیعوا میں فرمان میں بھی اطاعت، فعل میں بھی اطاعت، کام میں بھی اطاعت، اور جہاں انہوں نے سکوت فرمایا، خاموش رہے، اس میں بھی اطاعت، ہر چیز میں اطاعت. تو اگر کوئی کہے اولی الامر منکم، اولی الامر یعنی امر والے، حکم والے، تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ امر والوں سے مراد سلطان اسلامی ہے، حکم والے، یہاں پہ ان سے مراد جو ہے وہ مجتہد نہیں ہے، امام مجتہد نہیں ہے، بلکہ ان سے مراد جو ہے وہ بادشاہ ہیں، اسلامی بادشاہ ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں پر اس آیت میں اولی الامر سے مراد، امر والوں سے مراد سلطان اسلامی ہے، تو سلطان اسلامی کی اطاعت شرعی احکام میں کی جائے گی، نہ کہ خلاف شرع چیزوں میں. ہم اگر چلو مان لیے ان کی بات کہ ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ میں اولی الامر سے مراد بادشاہ اسلام، اسلامی بادشاہ ہے، لیکن اسلامی بادشاہ کا بھی حکم کس چیز میں مانا جائے گا؟ جو کہ شریعت کے موافق ہو، شریعت کے مطابق ہو. شرعی احکام جو ہیں تو اسی میں اطاعت کی جائے گی، نہ کہ خلاف شرع چیزوں میں.
خلاف شرع چیزوں میں ہم بادشاہ کی بات نہیں مانیں گے. اور سلطان وہ شرعی احکام کہاں سے سیکھے گا؟ وہ جو شرعی احکام جو نافذ کرے گا. ہم چلو مان لیے اس آیت کریمہ میں بادشاہ اسلامی مراد ہے کہ بادشاہ اسلامی کا حکم مانو، ان کی اطاعت کرو. تو بادشاہ اسلامی فرماتے ہیں کہ سلطان وہ شرعی احکام علماء مجتہدین ہی سے تو معلوم کرے گا، وہ علماء مجتہدین ہی سے معلوم کرے گا. حکم تو اصل میں فقیہ کا ہوتا ہے. تو پھر بادشاہ کا حکم کا ہوا؟ بلکہ یہاں پر حکم کس کا ہوا؟ فقیہ کا ہوا. اسلامی سلطان محض اس کا جاری کرنے والا ہوتا ہے، اس نے حکم جاری کیا ہے بادشاہ نے، ورنہ اصل میں حکم کس کا ہوا؟ فقیہ کا ہوا، مجتہد کا ہوا. تمام رعایا کا حاکم کون؟ بادشاہ. اور بادشاہ کا حاکم عالم مجتہد. تمام رعایا کا حاکم بادشاہ اور بادشاہ کا حاکم عالم مجتہد. تو اب نتیجہ نکالیے. یہ منطق ہے، اس کو منطق کہا جاتا ہے، لاجک جو جسے کہتے ہیں، یہ منطق ہے. رعایا کا حاکم بادشاہ اور بادشاہ کا حاکم مجتہد. تو رعایا کا حاکم مجتہد. جب بادشاہ کا حاکم مجتہد اور بادشاہ رعایا کا حاکم، تو رعایا کا حاکم مجتہد. یہ اس طریقے سے ترتیب جب دو تو نتیجہ نکلتا ہے. صغرا کبرا کو جب ترتیب دی جائے، یہ منطق ہے، منطقی انداز میں جواب دیا گیا ہے. صغرا ایک جملہ ہوتا ہے، ایک کبرا ہوتا ہے، دونوں کو ترتیب دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حد اوسط کو نکال کر اور پھر نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر وہی صغرا اور کبرا کے ذریعے سے یہ نتیجہ نکلا کہ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ اولی الامر یہ کون ہوئے؟ علماء مجتہدین ہوئے. یہی نتیجہ نکلا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اولی الامر سے مراد بادشاہ، تو بادشاہ کا حاکم کون؟ مجتہد. تو اولی الامر کون ہوا؟ مجتہد ہوا. تو اور اگر بادشاہ اسلامی بھی مراد لو، چلو ٹھیک ہے، ہم مان لیے کہ بادشاہ اسلامی، چلو تم بادشاہ اسلامی مراد لیتے ہو تو بادشاہ اسلامی بھی مراد لو. جب بھی تقلید تو ثابت ہو ہی گئی، عالم کی نہ ہوئی بادشاہ کی ہوئی، لیکن تقلید تو ثابت ہوئی. اس آیت کریمہ سے مطلقاً تقلید تو ثابت ہو گئی. چلو تم مجتہد کی تقلید نہیں مان رہے ہو، بادشاہ کی تقلید تو مان رہے ہو نا، تو تقلید کو مان لیا کہ نہیں؟ تم نے بھی مان لیا. تو یہ بھی خیال رہے کہ آیت میں اطاعت سے مراد شرعی اطاعت ہے، غیر شرعی نہیں، بلکہ شرعی احکام میں پیروی کرنا شرعی اطاعت. ایک نقطہ اس آیت میں یہ بھی ہے کہ احکام تین طرح کے ہیں. احکام جو حکم شرع ہوتے ہیں، احکام شرعیہ، تو یہ تین طرح کے ہیں. ایک تو صراحتاً قرآن سے ثابت ہے، صراحت کے ساتھ بالکل واضح طور پہ قرآن سے ثابت ہے. جیسے کہ جس عورت غیر حاملہ کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوا اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. تو ان کے لیے حکم ہوا اطیع اللہ، اطیع اللہ، یہ حکم ہوا. دوسرے دو جو صراحتاً حدیث سے ثابت ہے، جیسے کہ چاندی سونے کا زیور مرد کو پہننا حرام ہے، تو اس کے لیے فرمایا گیا اطیع الرسول، حدیث سے ثابت ہے اس کی حرمت، تو اس کے لیے فرمایا گیا اطیع الرسول. یہ دوسرا ہو گیا. تیسرے وہ جو نہ تو صراحتاً قرآن سے ثابت ہے صراحت کے ساتھ، ورنہ اشارتاً، کنایتاً یا اقتضاءً کسی طریقے سے جو ہے وہ ثبوت ملتا ہو قرآن سے بھی یا حدیث سے بھی، لیکن صراحتاً قرآن سے نہیں، نہ ہی قرآن سے ثابت ہیں نہ ہی حدیث سے ثابت ہیں. جیسے کہ عورت سے اغلام کرنے کی حرمت قطعی، عورت سے یعنی اپنی بیوی سے جو ہے وہ اغلام کرنا، اغلام کہتے ہیں یعنی لواطت کرنا، پیچھے کے مقام میں جو ہے وہ دخول کرنا، تو اغلام کرنا یہ حرام ہے. تو یہ حرمت قطعی ہے، حرام قطعی ہے یہ بھی.
لیکن صراحت کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے. اس کی حرمت صراحت کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے. احادیث کریمہ بھی ہیں اس کی طرف مشار ہیں، اشارہ ہے، لیکن اس میں بھی بہت سارے اقوال ہیں، لوگوں نے قول کیا ہے، کلام کیا ہے. یہاں پر اسی میں ایک آیت کریمہ کے ضمن میں یہ ذکر ہوا ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہے، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اغلام یہ حرام قطعی ہے. کہ قوم لوط کا ذکر کیا گیا کہ قوم لوط پر عذاب کس وجہ سے آیا اور یہ سب چیزیں، تو اس کو اخذ کیا گیا اور یہ حکم، یہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہوا اس زمانے کے صحابہ کرام کے زمانے. تو یہ اتفاق ہوا، متفقہ یہ حکم نافذ ہوا کہ یہ حرمت قطعی ہے. تو اس کے لیے فرمایا گیا اولی الامر منکم، تم میں جو حکم والے ہیں ان کی اتباع کرو، اطاعت کرو. 3 طرح کے احکام اور 3 حکم. تو یہ چوتھی دلیل ہو گئی. 5ویں دلیل قرآن پاک میں ارشاد ہوا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص جس مسئلے کو نہ جانتا ہو وہ اہل علم سے دریافت کرے، علم والے سے پوچھے، عالم سے پوچھے، اہل علم سے پوچھے. وہ اجتہادی مسائل جن کے نکالنے کی ہم میں طاقت نہ ہو، مجتہدین سے دریافت کیے جائیں گے. ہم میں طاقت ہی نہیں ہے وہ مسائل ہم نکال سکیں، تو اس لیے ہم مجتہدین کی طرف ہی تو رجوع کریں گے، ان کی طرف رجوع کریں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی یہاں پہ جو ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کیا جو ہے اگر تم نہیں جانتے ہو تو جانکار سے پوچھو، جاننے والے سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ تاریخی واقعات ہے، یعنی جو واقعات ہیں تو وہ اگر تم کو واقعہ نہیں معلوم ہے تو ایسے ہی جو ہے سنی سنائی بات مت بول دو، بلکہ جو تاریخی واقعات ہیں ان کو صحیح سے پہلے سن لو پھر اس کو ذکر کرو، جیسا کہ اوپر کی آیت سے ثابت ہے. یعنی اوپر جو ہے وہی ذکر چل رہا ہے تو اس لیے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی اور کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام یہ جامع، معنی، فصیح، بلیغ. تو اس لیے کہ اس آیت کے کلمات مطلق بغیر قید کے ہیں. اس آیت کریمہ میں ایسا نہیں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو یہ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ تاریخ کے بارے میں جو ہے وہ تم پوچھ لو، واقعات کے بارے میں تم پوچھو، اس کے علاوہ میں جو ہے وہ مت پوچھو، اپنے سے تم یہ کرو. نہیں، بلکہ مطلق ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، ہر ایک چیز میں اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. تو آیت کے کلمات مطلق بغیر قید کے ہیں، اور پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کنتم لا تعلمون، کہ تم کب پوچھو؟ جبکہ تم نہ جانتے ہو. تو پوچھنے کی وجہ ہے نہ جاننا، تو جس چیز کو ہم نہ جانتے ہوں اس کا پوچھنا لازم ہے. اب اس میں ہر چیز آ گئی، جس چیز کو ہم نہیں جانتے ہوں تو اس کا پوچھنا لازم ہے. اور جب ہم پوچھ کے عمل کریں گے تو یہ تقلید ہوئی کہ نہیں؟ ہم پوچھیں گے کسی سے اور پھر عمل کریں گے تو یہی تو اطاعت ہے، یہ تقلید ہے، یہ پیروی کرنا ہو گیا. 6ٹھی دلیل قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا. اور اس کی راہ چل، اور اس کے راستے پر چل. کس کے راستے پر؟ جو میری طرف رجوع لایا. تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی اتباع ضروری ہے، حکم ہوا. اس آیت کریمہ میں تو چلنے کا حکم ہوا کہ کس راستے پہ چلو؟ وَاتَّبِعْ، اس راستے پر چلو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا. تو فرماتے ہیں
کہ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی اتباع ضروری ہے، اور اتباع ہی کو تو تقلید بولتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی اتباع یعنی تقلید ضروری ہے۔ یہ حکم بھی جو ہے وہ عام ہے، کیونکہ آیت میں کوئی قید نہیں ہے، یعنی اس میں بھی عام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں میں جو ہے وہ ان کے راستے پہ چلو اور فلاں پہ مت چلو، بلکہ عام ہے، بالکل عام ہو گیا کہ جو میری طرف رجوع لایا تو اس کے راستے پر چلو۔ تو اب ہر چیز میں تم اسی کے راستے پر چلو، عام ہو گیا نا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس چیز میں چلو اس چیز میں مت چلو، ایسا نہیں۔ ساتویں دلیل، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، اور وہ جو عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں میں ٹھنڈک، اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ فنقتدی بالمتقین ویقتدی بنا المتقون۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم پرہیزگاروں کی پیروی کریں اور پرہیزگار ہماری پیروی کریں، ہم پرہیزگاروں کی پیروی کریں اور پرہیزگار ہماری پیروی کریں۔ یعنی اگر کوئی بڑا عالم ہے، مجتہد ہے، تو اب اس کے نیچے جو پیروی کرنے والے ہیں اصل میں وہی پرہیزگار ہیں، یہ مطلب۔ اور وہ جو مجتہد ہیں وہ پرہیزگار ہیں تو ہم ان کی تقلید کریں، ہم ان کی پیروی کریں، اور جو پیروی کرے وہی پرہیزگار ہو سکتا ہے۔ اگر جو پیروی کرنے والا نہیں ہے تو وہ پرہیزگار نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی پیروی اور ان کی تقلید ضروری ہے۔ آٹھویں دلیل، قرآن پاک میں ارشاد ہوا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں، اس امید پر کہ وہ بچیں۔ دیکھیے کتنی صراحت کے ساتھ اس میں ذکر ہو گیا۔ کیا ترجمہ؟ تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت، قرآن پاک میں ارشاد ہوا ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں، ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائے اس امید پر کہ وہ بچیں۔ تو اس آیت کریمہ میں تو بالکل صاف یہاں پر ذکر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ سب لوگ نہ نکلیں بلکہ ایک جماعت نکلے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائے اس امید پر کہ وہ بچیں۔ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص پر مجتہد بننا ضروری نہیں، بلکہ بعض تو فقیہ بنے اور بعض دوسروں کی تقلید کریں۔ ان میں سے بعض فقیہ بنے، مجتہد بنے، اور پھر بعض ان کی تقلید کریں، ان کا حکم مانیں، اس پر عمل کریں۔ تو اس سے بھی تو تقلید کا ثبوت مل گیا۔ تو یہ 8 آیات کریمہ میں نے آج جو ذکر کی تقلید کے واجب ہونے کے سلسلے میں، اب وہ چاہے تقلید شخصی ہو یا مطلقاً تقلید ہو، آیات کریمہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کے درس میں اور بھی اسی ٹاپک پر اور اسی عنوان پر، یعنی تقلید کے واجب ہونے کے سلسلے میں یا تقلید کے صحیح ہونے کے ثبوت میں، اور بھی آیات کریمہ اور اقوال مفسرین اور
اقوال محدثین، اور پھر اس کے بعد جو ہے خاص طور سے تقلید شخصی، یعنی کسی ایک خاص شخص کی تقلید کرنا، اس کے بیان میں بھی بہت سے دلائل انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس درس کو بغور سماعت فرمائیں، اور جہاں کچھ یاد رکھنے کی ضرورت ہو اس کو نوٹ کر لیں، اپنے ذہن میں کچھ آیات کریمہ یاد کر لیں، احادیث کریمہ یاد کر لیں کہ جن سے ہمارے عقائد کا ثبوت ملتا ہے، تاکہ کبھی اگر کوئی غیر ہم پر اعتراض کرے تو ہم اسے جواب دے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح مسائل شرعیہ سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی گمراہیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔